الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله مولانا العظيم. ان سے پہلے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی. کہ اے نبی آپ کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر بھی حق سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات بینات کے اندر فرماتے ہیں الحق من ربک، حق بات آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہۃ، ایک جانب مقرر ہے، وہ مولیھا، جس طرف وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، بس آگے بڑھو نیکیوں میں. اینما تکونوا، جہاں کہیں تم ہوں گے، یأتی، یعنی اکٹھا کر لائے گا، بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے. بہرحال یہ معاملہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے، بس آپ کو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا چاہیے. اور ہر ایک کے لیے اپنا قبلہ مقرر ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے. بس زندگی کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو، خواہ کسی جگہ بھی ہو، اللہ تم سب کو لا کر اکٹھا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کی قدرت رکھتا ہے. ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلے، فولی، پھیر لیا کرے، وجہ کا، اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہی، للحق، برحق ہے، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، بے خبر، عما، ان کاموں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں کہیں بھی نکل جائیں، نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا کریں، اور یقین رکھیں کہ یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے. اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا، آپ نکلے، فولی، پھیر لیا کرے، وجہ کا، اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، بطرف مسجد حرام. وحیثما، اور جہاں کہیں، کنتم، تم سب ہوا کرو، وجوہکم، اپنے منہ، شطر، اس کی طرف، لئلا یکونا، تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجت، کوئی دلیل، الا الذین، سوائے ان کے، ظلموا، جو بے حساب ہے، منہم، ان میں سے. فلا تخشوہم، سو ان سے نہ ڈرو، واخشونی، اور ڈرو مجھ ہی سے. ولأتم، تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، راہ پاؤ سیدھی. اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو، اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو،
تحویل قبلے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم پر سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے بے انصاف ہے کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے، بس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کروں اور اس لیے کہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ تحویل قبلہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک پیغمبر منکم تم ہی میں سے یتلو جو پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیتیں ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب والحکمت اور دانائی ویعلمکم اور سکھاتا ہے تمہیں ما لم تکونوا وہ جو تم نہیں تعلمون جانتے تھے۔ جیسا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے تم میں سے تمہاری جانب بھیجا ہے، جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا، تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، قرآن اور حکمت سکھاتا ہے اور ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں یا تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکرونی اور شکر کرتے رہو میرا، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو۔ جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں اپنی نعمتیں اس پر بڑھا دوں گا، اور جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا میں ان نعمتوں کو ہٹا دوں گا اور سخت عذاب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔